بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے حقائق کو سمجھنا، حقیقتوں کو سمجھنا، چیزوں کو دیکھنا اور مستند ذرائع سے خبروں کو چیک کرنا۔ آج کل جو ایران ورسس اسرائیل اور امریکہ جو وار چل رہا ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان حقائق کو سمجھے اور صحیح مستند ذرائع سے ان کو دیکھے۔ تو چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ایران جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے اس وقت کہ وہ ایک ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، ایک ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، جو دونوں ایک اپنے آپ کو بہت بڑی سپر پاور طاقت سمجھتی تھیں، دونوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایران پر کل حملہ کیا گیا، ایران پر جو ایران کی نیوکلیئر سائٹس تھیں جہاں پر نیوکلیئر افزودگی جو پڑی ہوئی تھی، اس پر حملہ کیا گیا، ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ یہ اسرائیل نے دعویٰ کیا، حملہ کیا۔ اس کے فوراً بعد ایران نے، کیونکہ ان کو کہا ہوا تھا کہ ہم اس حملے کا جواب دیں گے اور بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، تو کل صبح جب ایران پر حملہ ہوا تو ایران نے رات کو دیمونا سائٹ، نیوکلیئر سائٹ، اور ایراد جو اسرائیل کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایران نے حملہ کیا، وہاں نیوکلیئر سائٹس تھیں اسرائیل کی، تو بھرپور طریقے سے حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ ابھی تک کسی نے اس طرح حملہ نہیں کیا، اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا ہی نہیں ابھی تک کسی نے بھی۔ واحد ملک ایران ہے جس نے ان کو یہ دکھایا ہوا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں اور ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، کیا خوب لڑ رہا ہے ایران، سلام ہے ہمارا ایران کو۔ تو بہت ہی تباہی مچ گئی ہے اس حملے کی وجہ سے، ایران نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل پہ، یہ بہت ہی خطرناک، بہت بڑا حملہ ہے۔ اور اس میں نیتن یاہو کا جو بیان ہے اپنا، وہ یہ ہے کہ ایران کے ان حملوں کی وجہ سے ہم رات بھر سو ہی نہیں سکے، رات اتنی مشکل گزری ہے، بہت مشکل رات تھی وہاں پہ، بہت ہی مشکل سے ان کے حالات گزر رہے ہیں، اتنا خطرناک حملہ کہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا۔ ایسا میزائل مارا ہے ایران نے کہ پوری جو وہاں کی جگہ تھی بالکل ہل گئی ہے، ایک میزائل کی وجہ سے پوری بستی، پوری جو ایران بستی تھی وہ تباہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عرب نے ایران کو کہا کہ آپ مسلمان کے دائرے میں ہی نہیں آتے، آپ جو مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، ہم پر حملے کر رہے ہیں، امریکہ پر حملے، اس پہ دوسرے جو ممالک ہیں اسلامی، ان پر حملہ کر رہے ہیں، وہ سارے مل بیٹھ کے انہوں نے ایک جو میٹنگ کی، سارے اسلامی وزیر خارجہ سارے مل کر انہوں نے میٹنگ کی، اس میں ایک بڑا لمبا چوڑا جو ہے نا وہ بیان دیا، اس میں ساری ایران کی مذمت کی۔ ایران نے جو ممالک پر، خلیجی ممالک پر، عرب ممالک پر، اسلامی ممالک پر حملہ کیا، یہ اسلامی ممالک پر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ امریکی وہاں پہ جو اڈے ہیں، بیسز ہیں، جو امریکی املاک ہیں، ان پر حملہ ہے، نہ کہ اسرائیلی ممالک اس پہ اسلامی ممالک پر حملہ ہے۔ تو وہاں پہ سب نے ایران کے ان حملوں کی خلاف مذمت بیان کی، مذمت کی، اور کسی نے بھی ایران کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اسرائیل کے، امریکہ کے، ان پر ایک لفظ بھی نہیں بولا مذمت کا۔ یہ ان کی حالت ہے مسلم ممالکوں کی۔ تو انہوں نے اس سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا کہ ایران کو ہم اس لحاظ سے مسلمان ہی نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ بھائی پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گریبان کو جھانکو، آپ ہوتے کون ہو دوسرے ملک کو کہنا کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہو؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، دوسروں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے۔ آپ کا ملک جو ہے اس میں کنجر کھانے کھلے ہوئے، شراب کھانے کھلے ہوئے، جوئے کھانے کھلے ہوئے، سب کچھ سرعام جو ہے وہ ہر چیز مویا ہے وہاں پہ سب کو، اور امریکی اڈے ہیں، امریکوں کو آپ نے جگہ دی ہوئی ہے جو سب سے زیادہ اسلام کے دشمن ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہودی آپ کے کبھی بھی، یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے جو ہیں وہ حامی نہیں ہو سکتے، دوست نہیں ہو سکتے، اور تب تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے بالکل ان کی طرح نہ بن جائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جو ایران پر، اس فلسطین پر حملے کیے گئے، کتنے حملے کیے، کتنے مظلوم فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، کسی ایک کے بارے میں بیان دیا تم نے؟ کہیں ایک آپ نے آواز اٹھائی مظلوموں کے حق میں، مظلومین کے حق میں، کوئی آپ نے جدوجہد کی؟ اب جب ایران لڑ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، تو آپ کے اندر آگ لگ گئی ہے بھائی کہ ہمارے ملکوں پر حملہ کرے۔ بھائی آپ کے ملک نہیں ہے، آپ کی املاک نہیں ہے، جب آپ نے کسی دوسرے کو اپنی جگہ دے دی تو اس کا مطلب وہ اس کی ہے، یہ قانون کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے بھائی کہ ایران پر ہم حملہ کر دیں گے، اگر 48 گھنٹوں میں ایران نے اپنے ہرمز نہیں کھولا تو ہم ایران کا جو پاور پلانٹ ہے، جو جہاں سے ایران کو پانی مہیا ہوتا ہے، ان جگہوں پر ہم حملہ کر دیں گے۔ ایسا حملہ کہ ایران نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا۔ ایران نے کہا کہ بھائی آ جاؤ، ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کی بدماشی، ابھی تک آپ کی بدماشی تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ آپ کے اندر کتنا دم ہے، سپر پاور کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، سپر پاور کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے آپ کو۔ اب سپر پاور تو ہو ہی نہیں، جس نے ایران نے اتنا خطرناک ان کا لڑاکا طیارہ F-35 جسے 30 سال لگتے بنانے میں، اسے ایران نے 20 سیکنڈ میں مار گرایا۔ یہ ایران کی ابھی طاقت ہے، یہ ایران میں ابھی جو پاور ہیں ایران کے اندر۔ تو اس ایران نے کہا بھائی آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں آپ کو بھی
آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل نے جو ایران پہ حملے کیے ہیں، اسرائیل کو کیا بھگتنی پڑی ہے اور آپ کو بھی کیا بھگتنی پڑی ہے، اور مزید بھی آ جاؤ. تو ایران نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ اگر ہمارے اس پاور پلانٹ پہ حملہ ہوا تو ہم جو خلیجی ممالک کو جس پاور پلانٹ کے ذریعے سے ان کو پانی مہیا ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ کویت کو ہوتا ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب کو دوسرے نمبر پہ، کویت کو 90% پانی ان پاور پلانٹ سے مہیا ہوتا ہے جو امریکہ چلا رہا ہے، اور 70% سعودی عرب کو پانی مہیا ہوتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے. تو ایران نے کہا ہم اس کو تباہ کر دیں گے. اگر یہ ہوا، ایران پہ حملہ ہوا اور ایران نے اس کو تباہ کر دیا، اور ایران نے کہا ہم سوچیں گے بھی نہیں، اگر آپ نے حملہ کیا ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم حملہ کریں یا نہیں کریں، ہم حملہ کر دیں گے، یہ ایران نے کہہ دیا. تو ایران جو ہے نا وہ اگر یہ ہو گیا تو بہت تباہی پھیلے گی ملک جو ہے نا وہ خطے میں. اس کے علاوہ کیا ایران پر جو امریکی ہیں وہ زمینی جنگ کریں گے، اپنی فوجیں اتاریں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں. اگر ایران پر زمینی جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے ایران کے اندر، تو کیا ایران یہاں اس میں جھک جائے گا؟ بھائی میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، ایران فضائی لڑائی سے زیادہ زمینی لڑائی جانتا ہے، کیونکہ اسلامی انقلاب کے بعد جب رونما ہوا ایران اسلامی انقلاب، تو اس کے بعد سے ابھی تک ایران حالت جنگ میں، اور ایران نے سب سے زیادہ جو لڑائی کی ہے وہ زمینی کی ہے. کس طرح 8 سال ایران نے صدام حسین کے ساتھ، عراق کے ساتھ زمینی لڑائی لڑی ہے، اور ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ لڑائی جیتی زمینی جنگ کی وجہ سے. تو امریکی جو ایرانی ہیں وہ تو یہی بیان دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب آتے ہیں ہمارے پاس، جو ہم آپ کو صحیح طرح سے آپ کا سامنا کریں، پتہ چلے کہ آپ کے اندر کتنا دم ہے. تو آپ آ جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور اتنے رسوا ہو کے نکلیں گے نا اگر اس نے امریکیوں نے زمینی کارروائی کی، تو اتنے رسوا اور اتنے شرمسار اور اتنی موت کھائیں گے اور اتنی لاشیں اٹھائیں گے کہ کوئی گن بھی نہیں سکے گا. یہ دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ ابھی معمول زندگی کیا ہے ایران میں؟ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ جن ممالک میں ممالک حالت جنگ میں ہوتے ہیں، تو ان کے اندر معمول زندگی بہت خراب ہوتی ہے. یعنی ان کے روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے، حالت جنگ میں ہونا بہت بڑی جنگ ہے یہ ایک. تو آپ پہلے اسرائیل کو دیکھتے ہیں، بعد میں ایران کی طرف آتے ہیں. اسرائیل کہ جن میں 24 گھنٹے دکانیں بند ہیں، 24 گھنٹے شہر بند ہیں، ایک لاک ڈاؤن کا سسٹم بنا ہوا ہے وہاں پہ. سارے بنکرز میں چھپتے ہیں، ہر 30 منٹ، ہر 60 منٹ، ہر 2 گھنٹے بعد ایران حملہ کر دیتا ہے. بھائی ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کے جو ہے نا وہ اتنا ڈپریشن میں آ گئے ہیں کہ حد سے زیادہ ان کی حالت زندگی بہت ہی خراب گزر رہی ہے. دوسری طرف ایران کی طرف دیکھیں تو ایران میں ابھی بھی معمول کے مطابق زندگی چل رہی ہے. جس طرح مثلا اگر ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں اگر دیکھیں تو اس ٹائم حالت جنگ تو نہیں ہے، سب چیزیں معمول کے مطابق ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ تیل بڑھ گیا پاکستان میں، تو یہ ایک بہت بڑا بم گرا ہے پاکستان میں. تو اگر وہاں پہ معمول زندگی دیکھیں تو وہ معمول کے مطابق ہے. کیوں معمول کے مطابق ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسلامی انقلاب کے بعد سے ابھی تک ایران حالت جنگ میں ہے. جنگ لگاتار جنگ چل رہی ہے ایران کے اندر. تو آپ اتنے سالوں سے لے کے ابھی تک دیکھیں، روزانہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کی زندگی بالکل جنگ میں بن گئی ہے کہ ان کے لیے عام معمول کے مطابق بن گیا یہ سسٹم. تو ابھی جو ایران کے اندر حالت ہے وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہر چیز کھلی ہیں، اور انہوں نے ایکسٹرا اسٹوریج بھی نہیں کیے ہوئے. میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. چیزیں جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. ڈلیوری ایپس کے اوپر ڈسکاؤنٹ میں آپ کو شو کر سکتا ہوں. اگر میری وائف آئے باہر تو میں فون لے کے ان سے بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ ڈلیوری ایپس پہ ڈسکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں نیسیسٹیز کے اوپر. اینڈ بالکل الٹی سچویشن ہے منظور صاحب. پیپل ڈونٹ اسٹاپ کوئی، کیونکہ دیکھیں نا ذخیرہ اندوزی کا کوئی نوشن نہیں ہے یہاں پہ. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جنگ ہوئی تو لوگ فوراً سے بینک چلے جائیں گے یا فوراً سے وہ آٹے کی دکان پہ چلے جائیں گے کہ مجھے 20 کلو آٹا دے دو. 12 دن کی جنگ میں خود بھی شرمندہ ہو چکا ہوں، کیونکہ میں گیا وہاں پہ اور میں نے کہا بھائی ذرا 20 کلو 25 کلو آٹا، تو وہ بھی حیرانی سے دیکھ رہا تھا مجھے اور پوچھ رہا تھا کہ مطلب کیوں چاہیے. اور یہاں پہ بالکل بھی اس طریقے کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں یا لوگ جا کے پینک مچائیں اور دکانوں میں جائیں. اس کے بعد آپ جو ایران میں تیل کا سسٹم ہے، تیل اب جن ممالک میں حالت جنگ ہوتی ہے ان میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے. لیکن آپ ایران کو دیکھیں تو ایران میں ابھی بھی جو تیل ہے وہ پاکستانی 8 روپے تیل ہے. 8 روپے 1 لیٹر پاکستانی 8 روپے. وہاں پر یہ حالت ہے. حالانکہ جنگ تو ایران میں ہے، لیکن پاکستان نے 55 روپے بڑھا دیے. بھائی بہت بڑا بم پاکستان پہ گرا ہے. بہت حالت جنگ میں لگتا ہے پاکستان بہت بڑی حالت جنگ میں آ گیا. اور ہاں یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسے چاہیے کہ اپنے کرتوت سیدھے کرے، اور اسے موقع مل رہا ہے کہ سدھرنے کا سدھر جائے. تو اس کے علاوہ میں اور نہیں کہوں گا. تو ایران میں جو ابھی بھی حالت زندگی معمول کے مطابق ہے، اور جو پیٹرول اور ان اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ سب چیزیں برابر ہیں، اور کہیں بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر افراتفری مچی ہوئی ہو، چیزوں میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہو. کچھ بھی نہیں ہے، بالکل معمول کے مطابق، ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی ہے. تو میں دعاگو ہوں کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی عطا فرمائے، اسلام کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سدھرنے کا موقع دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.